آزادی ڈیجیٹل نیوز پر شاہنواز بلوچ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں سیاسی ماحول گرم ہوتا جا رہا ہے، اس ٹھنڈ موسم میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طرح پہلے ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی اور مد مقابل باپ، اب مقابلہ باپ ہو رہا ہے۔ یہ توقع کی جاتی ہے، ہمارے پاس یہ خبر تھی کہ چند ہی دنوں میں سردار یار محمد رند کو کیبنٹ سے الگ کر دیا جائے گا، لیکن یکدم سے ہی صالح بھوتانی جو باپ کے سینئر رہنما ہیں، ان کا قلمدان واپس لے لیا ہے، وزیر اعلیٰ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ تو اب باتیں یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اس قلمدان کے واپس لینے کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی کے بعض اراکین نالا ہوئے ہیں، جس میں قریب 10 کے بتائے جا رہے کہ 10 اراکین نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ البتہ اگر پی ٹی آئی کی بات کریں تو سردار یار محمد رند اور جام کمال خان کے درمیان جو ہے بیان بازی بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے، اور ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ بیک ڈور سردار یار محمد رند کے ساتھ باپ کے ارکان اور اپوزیشن رابطے میں ہیں، اور وزیر اعظم کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں نہ صرف گورنر بلوچستان کی تبدیلی کے حوالے سے بات ہوئی تھی، بلکہ پی ٹی آئی کی صوبائی قیادت نے یہ بات بھی رکھی تھی کہ جام کمال خان کے علاوہ بلوچستان عوامی پارٹی کے کسی بھی رکن اسمبلی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، ہمارے لیے قابل قبول ہوگا۔ آخر معاملہ ہے کیا جو سردار یار محمد رند اور جام کمال خان کے درمیان اس طرح مسئلہ شدت اختیار کر گیا ہے؟ چونکہ ہم نے پہلے دیکھا کہ بلوچستان عوامی پارٹی جب تشکیل دی گئی تو اس کا مقصد یہی تھا، ان کا کہنا تھا کہ ہمارے فیصلے اب ریونڈ میں نہیں ہوں گے، لاہور میں نہیں ہوں گے، بلکہ ہم اپنے فیصلے بلوچستان میں کریں گے۔ لیکن جب وزیر اعلیٰ کا معاملہ آیا تو اس کا فیصلہ بھی پی ٹی آئی کی قیادت نے کیا، اور جہانگیر ترین کے ہمراہ یہ پریس کانفرنس ہوئی، اور اس دوران پریس کانفرنس میں باقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح باپ کے سینئر ارکان اور پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر سردار یار محمد رند وہاں سے چلے جاتے۔ اس موضوع پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر تجزیہ کار اور کالم نویس جناب عرفان سعید صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی کالم نویس شاہد رند صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ عرفان سعید صاحب سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ سر پہلے یہ تو بتائیے کہ اصل معاملہ کیا ہے سردار یار محمد رند اور جام کمال خان کے درمیان، جو اب مسئلہ یکدم ہی شدت اختیار کر گیا ہے، اور یہاں تک بات آ رہی ہے سیول سیکریٹریٹ میں مسلح محافظوں جیسے لفظ استعمال ہو رہے بیان میں؟ دیکھیں جی، بات دونوں رہنماؤں کے درمیان اگر اختلافات کی کرے تو یہ اختلافات کوئی آج کے نہیں ہیں۔ یہ اختلافات آپ کو یاد ہوگا جب سے یہ حکومت بنی ہے اس وقت سے ہی اختلافات گاہے بگاہے کبھی پی ٹی آئی کے حکومت کے ساتھ، باپ پارٹی کے ساتھ، یا کبھی باپ کے اندرونی اختلافات کھل کر سامنے آتے رہے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں۔ سینٹ کا الیکشن دیکھ لیں، اس سے پہلے دیکھ لیں جب وزارتوں کی تقسیم کا معاملہ تھا، جو شیئر کی بات ہوتی تھی کہ پی ٹی آئی کو کتنا شیئر ملنا چاہیے اور کتنا نہیں ملنا چاہیے، اس پر بھی کافی اختلافات تھے۔ تو یہ معاملات کوئی آج سے نئے نہیں ہیں، لیکن اب چونکہ یہ معاملات وزیر اعظم کا دورہ ہوا اس میں بھی کھل کر سامنے آئے، اور جس طریقے سے پی ٹی آئی کے جو پارلیمانی لیڈر ہے سردار یار محمد رند، ان کی طرف سے باقاعدہ میڈیا میں یہ کہا گیا کہ وہ جو پرائم منسٹر کے سامنے اپنے تحفظات پیش کریں گے، اور یہ سلسلہ شروع ہوا جب سردار یار محمد رند نے بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں کھل کر اس چیزوں کا اظہار کیا کہ حکومت کی جو پالیسیز ہے یا حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کو ہدف تنقید بنایا۔ اس میں یقیناً انہوں نے کوئی ڈائریکٹلی کسی پہ ہٹ نہیں کیا، انہوں نے اپنی پارٹی کی قیادت سے گلے شکوے کیے تھے، اور انہوں نے جس طریقے سے جو وابڈا کے جو مسائل تھے اس پر انہوں نے کھل کر اظہار کیا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ہماری بات کو اس طریقے سے سن نہیں رہی۔ اسی طرح جو چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ بلوچستان جو جام کمال ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو لے کر آگے چلیں۔ تو یہ بات سرسری سے انہوں نے اسی بات عرفان صاحب آپ کے اسی بات پہ آپ نے دیکھیں انہوں نے کہا کہ معاون خصوصی کا عہدہ ہمارے لیے اہمیت میرے لیے نہیں رکھتا، لیکن انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی نالائقوں کا ٹولہ رکھا ہوا ہے، اس لیے مسئلے حل نہیں ہو رہے، جس کے بعد وزیر اعلیٰ کا بالکل یقیناً ان کا جو پھر ترجمان حکومت بلوچستان اور وزیر اعلیٰ کی جانب سے بڑا ایک سخت بیان آیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ وزارت چھوڑنا چاہتے ہیں تو
انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر وہ معاون خصوصی کا عہدہ بھی چھوڑنا چاہتے ہیں تو معاملات کچھ جو شدت کی طرف سے یہاں سے گئے. اس کے بعد پھر پرائم منسٹر آئے اور انہوں نے سردار یار محمد رند کی جانب سے یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ اس میں کسی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے اور نہ وہ جائیں گے, ان کے تحفظات ہیں. تو یہ معاملات بڑھتے بڑھتے پھر جب پرائم منسٹر آئے تو پرائم منسٹر کے سامنے یقیناً انہوں نے پھر اپنے تحفظات رکھے, اور تقریباً جو ہماری اطلاعات ہیں کہ ایک آدھے گھنٹے 35 منٹ کی ایک میٹنگ ہوئی پی ٹی آئی کے پارلیمانی گروپ کے ساتھ پرائم منسٹر کی. اسی طرح پھر پرائم منسٹر نے چیف منسٹر کو بھی بلوایا وہیں پہ اس میٹنگ میں. تو جو چیزیں تھیں وہ سامنے آئیں, اور بڑی سننے میں جو آئی جو اطلاعات ہیں کہ اس میں کافی چیزیں کھل کر سامنے آئیں, اور اس میں تھوڑے سے بدمزگی اس سینس میں نہیں کہتے لیکن ایک دوسرے پر جو الزامات کی بوچھار تھی وہ بھی کی گئی. تو معاملات یہاں سے پھر اور صورتحال خراب ہوئی. لیکن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ معاملات اب بہتری کی طرف آ گئے ہیں, کیونکہ اسد عمر کو پرائم منسٹر نے ایک ٹاسک دیا کہ آپ معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ان کے درمیان ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ڈیولپ کریں. اور ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے پھر پارلیمانی لیڈر سردار یار محمد رند, جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کو پرائم منسٹر کی طرف سے اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی, لیکن اس دن ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے ان کو بہت زیادہ اہمیت بھی دی, تقریبات میں بھی ساتھ لے کے گئے, فرنٹ سیٹ پہ بھی بٹھایا اور اپنے ساتھ سٹیج پر بھی کھڑا کیا. تو یہ معاملات وہاں سے کوئی تھوڑی سی ہمیں چینجنگ نظر آئی. اس کے بعد پھر ہماری سردار یار محمد رند سے بھی ایک ملاقات ہوئی, تو اس میں بھی انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا کہ معاملات ابھی تک ختم نہیں ہوئے, معاملات ہمارے جوں کے توں ہی ہیں, ابھی ہم نے اپنے جو تحفظات ہیں وہ بتا دیے. ہماری لڑائی اپنی پارٹی کے ساتھ ہی, اس میں پروونشل گورنمنٹ کو یا باپ پارٹی کو مداخلت کرنے کا کوئی اختیار نہیں. تو ان کی بات کسی حد تک درست تھی, لیکن یہ ان معاملات کو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے وزیر اعلیٰ بلوچستان چونکہ اس وقت چیف ایگزیکٹو ہیں, صوبے کے بڑے ہیں, ان کو اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا, بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. میں تو ایک ادنا سا ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت آپ مخلوط حکومت میں, ہم نے ماضی کی حکومتوں میں بھی دیکھا بلوچستان میں ہمیشہ سے مخلوط حکومتیں ہی رہی ہیں, اور ہر دور میں جو وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں وہ اپنے کولیشنز پارٹنرز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور ان کی بات کو سنتے ہیں. سننا چاہیے, ان کو اہمیت دینی چاہیے, کیونکہ انہی کی وجہ سے حکومت قائم ہے. تو اگر آپ اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اور اختلافات پیدا کریں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے. اور اب بھی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس وقت باپ پارٹی اور ان کے درمیان, میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات ابھی تک سلجھے نہیں ہیں. یہ مزید ابھی بات کریں گے, ابھی میں شاہد رند کی طرف بھی جاؤں گا. اچھا شاید آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اسمبلی فلور پر جو ہونے والی تنقید ہے یہی ایک معاملہ ہے جس کی وجہ سے شدت اختیار کیا ہے, کہ پیچھے بھی کچھ اور کہانی, اندر کی خبر آپ کے پاس کیا ہے؟ تھینک یو شاہنواز. دیکھیں, جیسے عرفان نے کہا کہ یہ اختلافات آج کے نہیں ہیں, یہ حکومت کے قیام سے ہیں. ابتدائی دنوں میں یہ صورتحال تھی کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال 3 لوگوں کو اپنی کابینہ میں نہیں لینا چاہتے تھے, جن میں سر فہرست نام جان محمد جمالی کا تھا, ان کی اپنی پارٹی کے اس وقت چیف آرگنائزر ہیں. دوسرا نام سردار صالح بھوتانی کا تھا, تیسرا نام سردار یار محمد رند کا تھا. ابتدا میں ہی انہیں کسی نے ہاتھ پکڑ کر سردار صالح بھوتانی کو کابینہ میں شامل کروا دیا. اس کے بعد کچھ عرصے بعد سردار یار محمد رند بھی کابینہ کا حصہ بن گئے, جان جمالی ہنوز کابینہ کا حصہ نہیں بن سکے. ان سارے معاملات میں کچھ چیزیں پرانی ہیں, کچھ بیک لاگ پرانا ہے. 2 چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وقت جتنی بھی لڑائی پچھلے 3-4 دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے وہ پی ٹی آئی بیسکلی سردار یار محمد رند ورسز جام کمال تھی, لیکن کل جو قلمدان وڈرا ہوا ہے وہ سردار صالح بھوتانی کا ہوا ہے. اس کے پیچھے بھی کچھ چیزیں ہیں. پچھلے ہفتوں میں 2 اہم اجلاس بجٹ کے حوالے سے ہوئے, یا بجٹ کے حوالے سے جو میٹنگز ہو رہی ہیں ان میں کچھ لوگ مجھے غیر حاضر نظر آئے ہیں. ان میں وزیر خزانہ, جن کا ایک اہم رول ہے بجٹ کے لیے, وہ غیر حاضر ہیں. ایجوکیشن کی میٹنگ میں ایجوکیشن منسٹر غیر حاضر تھے. لوکل گورنمنٹ کی میٹنگ میں لوکل گورنمنٹ کے منسٹر غیر حاضر تھے. میری اطلاع اب بھی یہ ہے کہ کل جو اقدام جام کمال نے لیا ہے وہ 1 وزیر سے زیادہ کا تھا. ابتدائی فیصلہ ہو سکتا ہے زیادہ کا تھا, لیکن اسے کرٹیل کیا گیا, اسے روکا گیا. 1 وزیر کا معاملہ چونکہ اب نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے, ان سے قلمدان واپس لیا گیا. ابھی تک وہ وزیر ہیں, وزارت کب واپس لی جاتی ہے نہیں لی جاتی یہ باتیں قبل از وقت ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے, میری ذاتی رائے اور خبر یہ ہے کہ سردار یار محمد رند اور جام کمال کے مابین جو بھی کشیدگی تھی
کچھ اراکین اسمبلی کافی دنوں سے ایکٹیو تھے اور ان کی ایکٹیویٹیز مانیٹر ہو رہی تھیں. یہ تمام جواب ان ایکٹیویٹیز کو دیا گیا. اچھا عرفان سعید صاحب، جس طرح میں پہلے کہتا یہ پی ٹی آئی کی جانے سے پہلے بھی یہ باتیں سامنے آ رہی تھیں. میں نے خود سردار یار محمد رین کا ایک تفصیلی انٹرویو کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تقریباً میرے پاس اراکین اسمبلی کا اعتماد حاصل تھا. میں نے جب رابطہ کیا جب جیتے تو پھر میں یہاں حکومت سازی کے لیے آیا تو مرکز سے جہانگیر ترین مداخلت کر رہے تھے تو مجھے حکومت سازی کے لیے روکا گیا. لگ بھگ 35 اراکین میرے ساتھ تھے جو ہم مگر وزیر اعلیٰ، لیکن ہم نے قربانی دی اس حوالے سے. تو اب یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ بجٹ سے پہلے بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. یہ دعویٰ سامنے کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی بجٹ سے پہلے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے لیے کچھ کرے گی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا تجزیہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے یا وزیر اعلیٰ کے لیے نام کی جو تھا وہ بہت پہلے سے آپ کو بھی پتہ ہے، آپ بھی سینئر صحافی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے الیکشن سے پہلے ہی یہ چیزیں طے کر لی گئی تھی کہ نیکسٹ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کون ہوگا. اور جس طرح پھر یہ پارٹی بنی وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. کس طریقے سے لوگوں کو شامل کیا گیا، جو الیکٹیبلز تھے ان کو اس پارٹی میں لایا گیا، اور نظر آ رہی تھی صورتحال واضح کہ کون نیکسٹ چیف منسٹر ہوگا. یقیناً باپ پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ امیدوار تھے، ان کی خواہش تھی، لیکن ان کی خواہش اس وقت دم توڑ گئی جب پارٹی کا الیکشن بھی کروایا گیا اور اس میں بھی بتایا گیا کہ کون پارٹی کو ہیڈ کرے گا اور کون چیف منسٹر بنے گا. یہ کسی سے ابھی کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں رہی. تو یہ کہنا کہ جی پی ٹی آئی کے پاس اکثریت تھی اور انہوں نے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے پوری گیم تیار کی تھی. گیم تو اب سینٹ کے الیکشن میں بھی ان کے پاس پوری تیار تھی، تو پی ٹی آئی نے اس وقت اپنے امیدوار کیوں نہیں لے کر آئے. تو پی ٹی آئی کو تو ہمیشہ سے بلوچستان میں لاس ہی ہوا ہے. یہاں پر انہوں نے اپنے ممبران کی اکثریت ہوتے ہوئے بھی وہ ایک سیٹ سینٹ کی نہیں لا سکے. تو وزارت اعلیٰ کے لیے بھی میں نہیں سمجھتا کہ باپ پارٹی کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کو وہ یہاں پر وہ وزارت اعلیٰ دیتے. یہ تو ٹھیک ہے سردار صاحب کا دعویٰ ہوگا، میں اس کو وہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کیا ہوگا، گیم بھی بنائی ہوگی، لوگوں سے بات بھی کی ہوگی، لیکن جو حقیقت ہے وہ سب کو سامنے نظر آ رہی ہے کہ وزارت اعلیٰ کے لیے کس کو لے کر آنا تھا. یہ ساری چیزیں طے تھی. میں نے آپ کا تجزیہ اس وقت بھی آپ سینٹ الیکشن کے حوالے سے تجزیہ کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو خاص اہمیت مرکز سے بلوچستان کو نہیں دی جاتی. تو وجوہات کیا ہے اس کی؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی کی ایک اس کو کمزوری کہہ لیں یا اس کے پاس کوئی ایک میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب اتنی بڑی پارٹی بنا کے اور انہوں نے بلوچستان میں پی ٹی آئی کو اس ایک قسم کا لاوارث چھوڑا ہوا ہے. یہاں پہ دیکھیں ایک الیکشن میں ان کو اچھا ووٹ بینک ملا، یہاں پہ پبلک کا لوگ تبدیلی چاہتے تھے، لوگوں نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا اور اس میں ان کے لوگ بھی آئے. لیکن ابھی تک بلوچستان میں دیکھیں ان کی اس طریقے سے پارٹی کی جو ایک پارٹی نظر آنی چاہیے وہ نظر نہیں آ رہی. یہی مثال میں باپ پارٹی کی بھی دوں گا. باپ پارٹی کے بھی دیکھیں اس وقت کوئی ماسز میں کوئی اتنی زیادہ ان کی پبلکلی کوئی ان کی فیور نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ الیکٹیبلز تھے لوگ بلوچستان میں. آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی باپ پارٹی کے اندر جو لوگ شامل ہیں وہ اپنی سیٹ انڈیویجلی جیت کے لاتے ہیں. ان کی اپنی ایک حیثیت ہے، اپنے علاقوں میں اپنا ایک اثر و رسوخ ہے. اس چیز کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. تو ایک باپ پارٹی کو ایک بنا تو دیا، ایک مجمع بنا دیا الیکٹیبلز کا اور ان کو اکٹھا کر کے ایک پارٹی بنا دی گئی. لیکن اس وقت پبلک میں دیکھا جائے تو پبلک میں باپ پارٹی کی جو ہے ان کے کارکن یا اس طریقے سے سرگرم کارکن، جس طرح دوسری بڑی پارٹیوں کی آپ بات کر سکتے ہیں، تو ان کی ڈیفینیٹلی وہاں پہ ان کا ورکرز بھی موجود ہے. گراؤنڈ پہ آپ کو پارٹیز کی نظر بھی آئے گی، ایکٹیویٹیز بھی نظر، لیکن باپ پارٹی یہاں پر اس وقت ہمیں اس طریقے سے نظر نہیں آتی. تو لیکن بہرحال جن حالات میں بنائی گئی، جس طریقے سے آئی اور جس طریقے سے اس وقت اقتدار میں موجود ہے وہ سب کے سامنے ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کے اندر وہ اختلافات موجود ہیں. آج بھی یہاں پر شخصیات کا ٹکراؤ ہے. آج بھی بلوچستان کے اندر باپ پارٹی کے اندر ہر بندہ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں اپنی حیثیت سے جیت کر آیا، میں کسی کے وہ احسان تلے دبنا نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے کہ پارٹی کے ہمارے لیے کوئی بھی خدمات نہیں، ہم نے پارٹی کے لیے قربانی دی، ہم اپنی سابقہ پارٹیوں کو چھوڑ کر اس پارٹی میں شامل ہوئے، تو لہٰذا ہمیں اہمیت ملنی چاہیے. یہی بیسیکلی ایک بنیادی نقطہ ہے جو بلوچستان میں اس وقت باپ پارٹی کے اندر اور حکمران اتحاد کے اندر جو نظر ہمیں آ رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اختلافات جو گائے بگائے کھل کر سامنے آتے رہتے ہیں، اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ شخصیات کا ٹکراؤ ہے. اچھا، شاید
جو بات پہلے بھی کی جا رہی تھی کہ مطلب سردار جلال الدین نے جس طرح دعویٰ کیا کہ وہ اس حوالے سے مطلب پہلے میں نے پنسئی صاحب سے یہی سوال کیا کہ ایک تو پی ٹی آئی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جی ہمارے پاس 35 ارکان کی حمایت حاصل ہے اور باپ کے اراکین بھی شامل ہیں. کیا واقعی بجٹ سے پہلے پی ٹی آئی کچھ کر سکتی ہے؟ جس طرح اس کی پوزیشن اب جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فیصلوں میں سینٹ الیکشن کے فیصلے میں دیکھا کہ سردار یار الدین نے اپنے صاحبزادے کو بھی دستبردار کیا، حتیٰ کہ جس پر اعتراض کیا جا رہا تھا، جس کا ٹکٹ واپس لے لیا گیا سینٹ کا، بعد میں اسی کو ہی پی ٹی آئی کے اراکین نے ووٹ دیا. وہ سب سے زیادہ ووٹ بھی عبد القادر نے لی. یہ سارے فیصلے کس نے کرنے تھے؟ یہ سارے فیصلے عمران خان نے کرنے تھے. ان فیصلوں کا اختیار نہ تو سردار یار محمد رند کے پاس تھا، نہ پارلیمانی پارٹی کے پاس تھا. اتنا میں خبر کی حد تک جانتا ہوں کہ پارلیمانی پارٹی کا جو ایک رول تھا تجویز کرنے کا، مشورے دینے کا، وہ وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہے اپنی مرکزی جماعت کو. جیسے کہ عرفان نے بات کی کہ بی اے پی میں کچھ لوگوں کے الگ الگ گروپس ہیں، سیم یہی پوزیشن پی ٹی آئی کی ہے. پی ٹی آئی یا بی اے پی اسی وجہ سے بحیثیت پارٹی یہاں گرو ہی نہیں کر پا رہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شاہ نواز کا اپنا گروپ ہے، عرفان کا اپنا گروپ ہے، شاہد کا اپنا گروپ ہے. 2 سے 4 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے آپ سے اس سے پہلے جاتے ہوئے کہا کہ جو کشیدگی ہمیں نظر آ رہی تھی وہ پی ٹی آئی ورسز باپ تھی. کل جو موسم میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں کوئٹہ شہر میں رات گئے ہوئی ہیں، سیاسی گرج چمک میں بھی جو کچھ ہوا وہ بی اے پی ود ان بی اے پی ہوا. اس کے پیچھے بہت سی چیزیں ہیں. دیکھیں ہم چیزوں کو کنیکٹ نہیں کر پا رہے. سوشل میڈیا میں سردار صالح بھوتانی کے حوالے سے ایک ریمارک سامنے آ رہا تھا، ایک جملہ سامنے آ رہا تھا کہ انہیں کسی نے کہا کہ جی موبائل رکھ دیں. انہوں نے کہا جی ہم عزت اور موبائل گھر پر رکھ کے آتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس آتے ہوئے. ان کی کوئی تردید نہیں آئی. گو کہ سوشل میڈیا کی چیز تھی، کوئی اس کو نارمل میڈیا پہ رپورٹ نہیں کیا گیا، لیکن وہ چیزیں سرکولیٹ ہوئیں. اس سے پیچھے اگر آپ چلتے ہیں تو گو کہ جام کمال اور سردار صالح بھوتانی ایک ہی جماعت میں ہیں، لیکن ایک ہی ضلع میں ہیں. اور یہ کانفلکٹ جو ہے وہ کافی عرصے سے دونوں فیملیز کے درمیان چلتا ہوا آ رہا ہے. اسلم بھوتانی نیشنل اسمبلی کی سیٹ آزاد حیثیت میں کھڑے ہوئے ون کی، گو کہ سردار صالح بھوتانی نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کے بھائی کھڑے ہوں، لیکن یہ ان کے بھائی کا فیصلہ تھا اور وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے سیٹ ون کی. میں نے آپ کو جاتے ہوئے پہلے کہا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف سردار یار محمد رند یا جام کمال کی کشیدگی نہیں تھی. اسی گورنمنٹ کولیشن میں کچھ لوگ ہیں جو اسلام آباد جا رہے ہیں، جو آ رہے ہیں، جو یہاں اراکین سے مل رہے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز واچ ہو رہی ہیں. یہ جو کچھ کل ہوا ہے، میں پھر وہی بات دہرا رہا ہوں کہ ان ایکٹیویٹیز کرنے والوں کو بھی ایک میسج چیف منسٹر نے دیا ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ اگر کچھ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں تو میرے پاس بھی کچھ کارڈز ہیں. اور سب سے دلچسپ بات جس پہ ابھی تک ہم غور نہیں کر رہے، اس وقت گو کہ خبریں بہت سی ہیں جو اب میڈیا پہ آ رہی ہیں کہ صوبائی وزیر خزانہ سرکاری گھر چھوڑنے جا رہے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. ابھی بھی جام کمال پارٹی کے صدر ہیں. بی اے پی کے اراکین نے اگر جام کمال کے خلاف کچھ کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے فور دا سیک آف آرگیومنٹ، سب سے پہلا اقدام وہ ہوگا جو نظر آئے گا کہ ہاں اب یہ آگے بڑھیں گے، اب انہوں نے یہاں بارگیننگ نہیں کرنی، اب انہوں نے آگے جانا ہے. وہ اقدام وہ ہوگا کہ وہ پارٹی کی جنرل کونسل بلا کے صدر بدلنے کی کوشش کریں، جو ابھی تک نہیں ہوا. تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے، 4 لوگ 5 لوگ اکٹھے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو بھی باپ کے اراکین 5 6 7 اکٹھے ہیں، انہوں نے بھی پی ڈی ایم کی طرح اپنے اپنے اہداف بنائے ہوئے ہیں. جس کو ہدف ملتا جائے گا وہ کنارے پہ ہوتا جائے گا. فی الحال 4-5 لوگوں کا ہدف اکٹھے ہے، وہ ساتھ مل بھی رہے ہیں، تصویریں بھی آ رہی ہیں، تو ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے، لیکن رزلٹ اورینٹڈ ہونے کے لیے ابھی ہنوز دلی دور است. اچھا عرفان سعید صاحب، جس طرح آج ملاقات کی ظہور بلیدی، میر عبد القدوس بزنجو اور اسلم بھوتانی، پھر اسی تصویر صالح بھوتانی کی ملاقات ہوئی. صالح بھوتانی سے قلمدان چھیننے کے بعد دوسرے ہی دن ان کی ملاقات اور پھر اس تصویر کو پبلش کرنا، کیا معنی رکھتے ہیں آپ کے؟ کیا پیغام، کیا میسج پولیٹیکلی آپ اس کو دیکھنا ہے؟ دیکھیں تصویریں تو دونوں طرف سے آ رہی ہیں. جام صاحب کی تصویریں بھی دیکھیں تو وہ اپنے پارلیمانی گروپ کے ساتھ بیٹھ کے بڑی مسکراتے ہوئے تصویریں آ رہی ہیں. اس طرح قدوس بزنجو یا ظہور بلیدی اور سردار صالح بھوتانی کی جو تصویر بڑی آج کل وہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے، اخبارات میں بھی آئی ہے.
تو تصویروں سے معاملات کو ٹیکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت معاملات کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ اس وقت جام صاحب کے گرد جو لوگ ہیں وہ ان کو بڑا مس گائیڈ کر رہے ہیں، وہ ان کو یہی کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو سبق سکھائیں، یہ بہت زیادہ سازشیں کر رہے ہیں۔ سازشیں کس دور میں نہیں ہوئی، کس حکومت کے خلاف نہیں، ہر دور میں ہوتی ہیں۔ کبھی ایک بندے پہ کوئی بھی سارے لوگ 60 کے 60 یا جتنی اس وقت کیبنٹ ہے آپ کی، وہ سارے خوش نہیں ہو سکتے۔ تو یقیناً اختلافات بھی ہوتے ہیں، شکایات بھی ہوتی ہیں، تحفظات بھی ہوتے ہیں، کسی کو اپنے منسٹر سے شکایت ہوتی ہے، کسی کو اپنے سیکٹری سے شکایت ہوتی ہے، کسی کو اپنے حلقے میں مداخلت پہ شکایت ہوتی ہے۔ تو یہ شکایات کوئی آج کی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جام صاحب کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ ان کو کس طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک سیاسی ان کی بہت بڑی ایک ناکامی ہوگی اگر وہ اپنے لوگوں کو اس طرح لوز کرتے رہے۔ لوگوں کو ساتھ جوڑ کے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جام صاحب کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کے پاس سب سے بڑی، جو ہم فیڈرل میں بھی بات یہ کرتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی پرائم منسٹر کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے، اسی طرح بلوچستان میں بھی لوگوں کا یہی، ہمارے اکثر لوگ یہی کہتے ہیں، یا پولیٹیکل حلقوں میں یہ بات بالکل کہی جاتی ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے پاس بھی کوئی پولیٹیکل ٹیم نہیں ہے۔ پولیٹیکل ٹیم ہوتی تو اس وقت یہ حالات پیدا نہ ہوتے۔ ہم نے بڑے بڑے بلوچستان کے سابق وزراء اعلیٰ بھی دیکھے، ان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد کی موومنٹ چلتی رہی، ان کے خلاف بھی چیزیں چلتی رہیں، لیکن پولیٹیکل لوگ ہوتے تھے، پولیٹیکل لوگ بیچ میں آ کے معاملات کو رفع دفع کرتے تھے، چیزوں کے۔ لیکن سر یہ بھی تو ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ٹف ٹائم اپوزیشن ہمیشہ حکومت کو دیتی دیگر صوبے، ہم نے یہاں دیکھا کہ حکومتی اتحادی دونوں مد مقابل تھے، ٹف ٹائم یہاں سے ان کو اپنے ہی اتحادی دیتے۔ اپوزیشن کو تو ضرورت ہی نہیں، اور اپوزیشن میں بھی اتنا دم خم نہیں ہے، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا پچھلے آپ کے سینٹ کے الیکشن میں، دیکھ لیا اپوزیشن کا شرازہ جس طرح بکھرا، ہم نے خود دیکھ لیا کہ اپوزیشن کے پاس بھی اتنا دم خم نہیں ہے۔ اپوزیشن بس خالی وہ اجلاس کی حد تک وہ تقریریں کرتے ہیں اور وہ اپنے مسئلے مسائل اٹھاتے ہیں، اور وہ گفتن نشستن برخاستن والی بات ہوتی ہے۔ اپوزیشن نے بھی اب تک حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے جتنا حکومت کو خود اپنے اتحادی ان کے ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل ایک جو سوچ کی بات ہوتی ہے کہ پولیٹیکل سوچ جو ہے اس صوبے میں، دیکھیں جو مختلف قبائل ہیں، مختلف لوگ ہیں، بلوچستان کی ایک بڑی ایک اچھی روایت ہے کہ یہاں پہ عزت دو عزت لو۔ ایک بڑے اچھے کتاب میں یہ لکھا گیا تھا کہ بلوچ کی جو ایک نیچر ہے کہ اس کو عزت دو عزت لو۔ تو یہاں پہ عزت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، ہر ایک کی عزت نفس کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے، تو لہٰذا تبھی چل کے آپ چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے۔ لیکن اگر آپ صرف اگر یہ کہیں کہ جی میں ہی سب کچھ بہتر کر سکتا ہوں، یا میرے پاس ہی سب کچھ زیادہ نالج ہے، یا میں ہی بہتر طریقے سے چیزوں کو لے کے چل سکتا ہوں، تو اس طرح نہیں، ٹیم ورک ہوتا ہے، ٹیم ورک کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا۔ آپ کو سب سے پہلے وزیر اعلیٰ صاحب کو اپنے لیے ایک ٹیم ایسی بنانی چاہیے۔ جو ایڈوائزر آپ نے رکھے ہیں، مجھے بتائیں کیا بلوچستان کو وہ کس طریقے سے پروٹیکٹ کرتے ہیں، یا بلوچستان کے جو اس وقت جام صاحب یقیناً بہت اچھے کام بھی کر رہے ہیں، وہ انہوں نے گوادر میں یا دوسرے جو ان کے جو لانگ ٹرم پروگرام ہے اس کے لیے بہت اچھا ان کا ایک ویژن ہے، لیکن اس کو پبلک کو کس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں؟ صرف آپ کے ایک ترجمان حکومت بلوچستان آئے روز ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ کووڈ کا ہمیں ایک فگر دے دیتے، جو فگر ہمیں شام کو وہ محکمہ صحت کی طرف سے آتا ہے، صبح وہی پڑھ کے سنا دیتے تھے۔ تو یہ کوئی حکومت کی ترجمانی نہ ہوئی، ترجمانی یہ ہوتی ہے بلوچستان میں، دیکھیں ترجمان کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ بلوچستان میں آپ نے ماضی کی حکومتوں میں دیکھے بڑے بڑے نام تھے ترجمان کے، جو بلوچستان حکومت کو نمائندگی کرتے تھے، بلوچستان کے ہر ایشو پہ بات کرتے تھے۔ لیکن اب محکمہ اطلاعات آپ دیکھ لیں، اس کا تو بالکل ہی ستیہ ناش ہو چکا ہے، اس وقت بیڑا غرق ہوا ہے۔ وہاں پہ کوئی مجھے بتائیں بلوچستان کی پبلسٹی کے لیے، گورنمنٹ کی پبلسٹی کے لیے محکمہ کیا کردار ادا کرے؟ تو اس کے لیے تھوڑا سا حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت، اپنی ٹیم پہلے بنانی چاہیے، مخالفین کو بھی اپنے ساتھ لے کے اس طریقے سے چلیں کہ تاکہ آپ کو وہ آگے جا کے نمائندگی آپ کی کرے، آپ کو پروٹیکٹ کریں۔ آپ کے پاس آپ کا ویژن بہت اچھا ہے، آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں، آپ کے ذہن میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بہت اچھی ہوں گی، لیکن اس کو پریکٹیکلی عملی طور پر جو لوگ ہیں وہ نہیں دیکھ پا رہے۔ اس کو دکھانے کے لیے آپ کو اپنی ایک ٹیم سلیکٹ کرنی پڑے گی، پہلے اپنا مائنڈ ان کے درمیان ان کو ٹرانسفر کرنا ہوگا کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔
تو اسی لیے چیزیں بہتر ہوں گی. خوش آمدید لوگ دیکھیں ہر دور میں ہوئے ہیں. وزراء اعلیٰ کے پاس ہم نے ہمیشہ دیکھا, آج بھی وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو خوش آمدید ٹولہ ساتھ ان کے ہے, وہ کہہ رہا شاباش جام صاحب آپ نے بہت اچھا کیا, ان کو سبق سکھایا. یہی آج میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, جب یہ حکومت پہ برا وقت آئے تو یہ خوش آمدید ٹولہ سب سے پہلے اڑ کے ان کے پاس جائے گا جو اس گیم کے پیچھے ہیں, پھر ان سے کہیں گے کیسی گیم کھیل چل رہے ہیں ہم. شاید ہم نے بھی دیکھا کہ بلوچستان کے اندر ایک دم سے ہی وفاداریاں چینج ہو جاتی ہیں, کوئی بھی پارٹی بن جاتی ہے. میں نے دیکھا کاپ لیگ, نون لیگ, یہ سارے ادھر ادھر ہو گئے. چودھری پرویز الہی کو بھی بیچارے کو معلوم نہیں تھا کہ میرا ہی وزیر اعلیٰ بلوچستان میں آئے گا, اس کو سرپرائز دے دیے گئے. لیکن ہم بات کرتے ہیں کہ جس طرح عرفان سعید صاحب اپنے تجزیے میں کہہ رہے کہ ساتھ لے کر چلنا ہے, تو ہم نے کچھ وزراء اعلیٰ کے بھی انٹرویو کیے. انہوں نے کہا کہ اتحادیوں کو لے کر ساتھ چلنا ہے بہت ہی مشکل ہے. ہم اپوزیشن کو تو ڈیل کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے جو ساتھ اتحادی ہوتے ہیں ان کو منوانا انتہائی ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. ان کے ایسے ڈیمانڈ ہوتے ہیں کہ وہ پورا ہماری گنجائش سے باہر ہوتے ہیں. ہر کسی کو مطلب خوش کرنا یہ ایک وزیر اعلیٰ کا کام نہیں ہوتا. سب سے زیادہ چیلنجز یہی ہوتا ہے کہ مخلوط حکومت کو چلانا اپنے اتحادیوں کے ساتھ. دیکھیں بلوچستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ 1970 سے لے کے 2021 تک بلوچستان میں کبھی بھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ 2 پارٹیوں سے کم کولیشن پہ گورنمنٹ ہو یا 2 پارٹیوں کی ہو, مجھے یاد نہیں پڑتا. 70 میں بھی 3 جماعتیں, نیب تھی, جمعیت علماء اسلام تھی, کچھ اور اراکین تھے. ہر دور میں 2 سے 3 کی ملا کے کولیشن بنی. 4 نواب اسلم کے زمانے میں تو ماشاءاللہ سے ایک سردار یارمحمد رند کو چھوڑ کے سبھی گورنمنٹ میں تھے, گو کہ ان کی جماعت گورنمنٹ میں تھی, وہ خود نہیں تھے. تو یہ صورتحال ہم نے دیکھی. اب بھی جو صورتحال ہے, اپوزیشن کی اب بات عرفان کر رہے تھے کہ شیرازہ بکھر گیا. اپوزیشن تو ان جماعتوں کی ہے جو کہتے ہیں کہ وہ ماسس سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے پاس اسٹرانگ ہولڈ ہے. 3 ووٹ ڈفر ہوئے ہیں اپوزیشن کے سینٹ کے الیکشن میں. کس کے خلاف کارروائی ہوئی, ہمیں کوئی نظر آیا؟ 3 ووٹ اپوزیشن کے گورنمنٹ کولیشن نے لیے ہیں, یہ ریکارڈ پر ہے. اپوزیشن جماعتیں جانتی ہیں, آپ کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. اب اس وقت کولیشن گورنمنٹ دیکھیں کولیشن دیکھیں اتحادیوں کو خوش کرنے کے لیے جب تک آپ کے ایم پی اے اپنا کام لیجسلیشن کے بجائے ایم پی اے فنڈ کے پیچھے بھاگتے رہیں گے, اتحادیوں کو آپ ایسے ہی مناتے رہیں گے. آپ کل یہ پاورز ڈیوالو کر دیں, لوکل باڈیز کا کام لوکل باڈیز کو دے دیں, ڈیولپمنٹ نیچے لے جائیں, ایم پی اے سے کہیں لیجسلیشن کروا لیں. موجودہ اسمبلی میں میرا خیال ہے چند ایک ہی رہ جائیں گے جن کو لیجسلیشن آتی ہے, باقی تو کسی کو نہیں آتی. تو پھر مجھے بتائیں ایم پی ایز کا کام کیا ہے؟ وہ اپنا کام کرنے کے بجائے وہ کسی اور کام میں مصروف ہیں. ابھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اگلا بجٹ آئے گا جس صورتحال میں آئے گا, جو جام صاحب پیش کرنا چاہتے ہیں, جو ان کے وزراء پیش کرنا چاہتے ہیں, اس میں بڑا کانفلکٹ ہے. میں آپ کو بالکل خبر کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ جو اتحادی یا وزراء پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے, جو وزیر اعلیٰ پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. اور جام کمال اب بھی بظاہر یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ان کے پاس وہی اعتماد ہے جو پہلے دن وزیر اعلیٰ بنتے ہوا تھا. اس وقت بھی عرفان کو یاد ہوگا کہ قدوس بزن جو ابتدا میں ہی فعال ہوئے تھے, سردار یارمحمد رند ناراض ہوئے تھے. 3 سالوں میں یہ تیسرا حملہ ہے. اگر ہم دیکھیں کہ تیسری کشیدگی ہے جس میں بات عدم اعتماد پہ جا رہی ہے. اگر تو یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر میں اسے صرف بلوچستان کی حد تک نہیں دیکھ رہا, پھر یہ آگے جائے گا معاملہ, پھر یہ صرف جام کمال تک نہیں رکے گا, پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بھی مشکل ہو سکتی ہے, پھر پنجاب میں بھی بات بڑھ سکتی ہے. تو وہ کیا حالات اس وقت ملک کے پولیٹیکل حالات اجازت دیتے ہیں؟ میرا نہیں خیال ہے کہ صورتحال ایسی ہے. جو آپ کے پاس خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے, افغانستان میں یو ایس وڈرال ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو ایسے وقت میں اتنے بڑے گیمز مجھے نظر نہیں آتے, میری ذاتی رائے یہ ہے. اگر جام کمال یہ تیسرا اٹیک سروائیو کر گئے تو ایک بات یاد رکھیں کہ وہ اسی پیس پہ کھیلیں گے جس پیس پہ ابھی کھیل رہے ہیں. اچھا عرفان سعید صاحب, جس طرح شاید بھی کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھا کہ یہاں پر صوبائی حکومتیں بلوچستان میں بھی حالات جتنے اسی طرح حالات رہے, حالات میں اتنا تھوڑا بہت اوپر نیچے اونچ نیچ ہو جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیں حال ہی میں کچھ واقعات بھی رونما ہوئے ہیں گو کے. لیکن بلوچستان کی حکومت جب بھی تبدیل ہونا پڑا تو مرکز میں کوئی اس کا اثر نہیں پڑا. تو یہاں سے تم سارے یہاں سے وہاں ہو گئے اور حکومت بنا لی, ایک مخلوط حکومت اس کے ساتھ چلی گئی. اور دوسرا اس کے ساتھ ہی کنیکٹ کروں گا کہ آیا حکومت چینج ہوئی, واقعی مرکز میں چینج آ جائے گا. اور صالح بھوتانی سے قلمدان واپس لینے کے بعد باپ کے اندر
اب آپ کے خیال میں کتنے لوگ ناراض ہوں گے اس سے؟ اب تک ہمارے پاس تو اطلاع ہے کہ 10 سے زائد ارکان سے نال ہے، تو ٹوٹل 15 کے قریب ان کے 24 مطلب اس کے اندر موجود ہے۔ شاید شاہنواز جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں میں اس بات پہ تھوڑا سا اختلاف رکھوں گا۔ دیکھیں اختلافات وزیر اعلیٰ کے خلاف اگر کوئی ہیں تو کھل کر وہ گروپ سامنے بھی نہیں آ رہا، میٹنگ ہو رہی ہیں بیٹھتے ہیں، لیکن میڈیا پر یا کھل کر اس طریقے سے وزیر اعلیٰ کے خلاف وہ گروپ جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا۔ قدوس بزنجو تیسری مرتبہ، یہ 3 مرتبہ آپ کو پتہ ہے وہ 2 مرتبہ اٹیمپ کر چکے تھے، جب پیچھے مڑ کے دیکھتے تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اب بھی دوسرے اٹیمپٹ میں انہوں نے ڈومکی صاحب کو تنا چھوڑ دیا، لیکن ڈومکی صاحب نے پھر دوبارہ انہوں نے وزارت لے لی، پھر دوبارہ وہ چلے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی اتنی سنجیدہ جو موومنٹ تھی وزیر اعلیٰ کے خلاف وہ نہیں چلی تھی۔ اب چونکہ اتحادی بھی اس وقت ناراضگی کا اظہار کرے، سردار یار مندرین کی بات کریں تو وہ بھی ناراض ہیں، اسی طرح سردار یار مندرین کے ساتھ بھی کچھ ان کے ہم خیال لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ وہ بھی ساتھ دیں گے ان کا۔ تو باپ پارٹی کے اندر بھی جس طرح بھی ظہور بلیدی کی بات کر رہے تھے کہ ظہور بلیدی بھی تیاریوں میں ہیں، انہوں نے بھی اپنی پیکنگ شروع کی ہوئی ہے، خبروں میں یہ آ رہا ہے کہ وہ فلیٹ الاٹ کر لیا۔ اور قدوس بزنجو جن کے خلاف ہمیشہ سے یہ بات چلتی تھی کہ ظہور بلیدی اور قدوس بزنجو کے درمیان بھی کوئی اچھے تعلقات ماضی میں نہیں رہے، لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بڑے اچھے دوستی بحال ہوگی، قریب بیٹھ گئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے کو جو دل کا حال دے رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ دل کا حال کب تک برقرار رہتا ہے، یا پھر دوبارہ قدوس بزنجو کا کندھا استعمال کر کے کچھ ارکان اپنے لیے جام صاحب سے اپنی مراد بحال کروائیں گے، یا وہ اپنی جو منوائیں گے چیزیں۔ تو یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، قدوس بزنجو کو سامنے رکھ کے اس کے ساتھ 2-4 تصویریں کھنچوا کے وہ اپنی چیزیں سیٹلمنٹ کروا لیتے تھے۔ اب دیکھنا یہ کہ واقعی اس موومنٹ میں وہی پرانی روایت دہرائی جاتی ہے، یا اس موومنٹ میں واقعی کوئی حقیقت ہے یا نظر آئے گی، تو یہ کچھ آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن بظاہر ابھی تک وہ کھل کے جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں 30-35 لوگ ہیں، 30-35 لوگوں تو پھر تو حکومت کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جام صاحب کو تبدیل کرنا کوئی مسئلہ نہیں۔ 33 ارکان کی ضرورت ہے آپ کے پاس، اگر 30 ارکان آپ کے پاس ہے، 3 ارکان کو کون سا مشکل ہے توڑ کے لانا، لیکن وہ 3 ارکان ہی گزشتہ 3 سالوں سے وہ ہرڈلز بنے ہوئے ہیں، 3 ارکان ہی ان کو نہیں ملتے۔ تو اس کے لیے ایک سنجیدہ جو وہ کہتے ہیں اپوزیشن کہتے ہیں ہم سنجیدہ موومنٹ لانا چاہتے ہیں، سنجیدہ موومنٹ لانے کے لیے اپوزیشن کو بھی پھر باپ پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا پڑے گا۔ باقی جو ارکان ہیں اتحادی مجھے بتائیں جام صاحب کے خلاف کون جائے گا؟ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی وہ ابھی تک جام صاحب کے ساتھ انٹیکٹ ہے، اسی طرح آپ کے دوسرے BNP عوامی وہ بھی انٹیکٹ ہے۔ سینٹ میں بھی ہم نے دیکھا، سینٹ میں بھی جس طریقے سے ان کا اتحاد بنا ANP۔ تو آپ کن لوگوں کو گن رہے ہیں؟ گننا میں بھی بیٹھ کے یہاں پہ گن سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے ایک سنجیدہ موومنٹ چاہیے، اور جو اس کے پیچھے جو صحافیوں پر بات آ جاتی ہے کہ یہ افواہیں پھیلا کر کشیدگی کو زیادہ بڑھا رہے، جس طرح ابھی خبریں آ رہی ہیں، ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی SDP سے بھی جو ان سے بھی جو مطلب قلمدان لینے کی بات کی جا رہی ہے کہ بہت سی رد و بدل جو ہے نا جام کمال خان کرنے جا رہے ہیں، اور اب ترجمان خطب بلوچستان نے اس کی تردید کی کہ کوئی ایسا کابینٹ میں رد و بدل نہیں۔ آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، سینٹ کے الیکشن سے پہلے بھی اور سینٹ کے الیکشن کے بعد پھر ڈے فرسٹ سے کہا جا رہا تھا کہ آج حکومت گئی کل گئی، آج گئی کل گئی، لیکن پچھلے 3 سال سے یہ چیز سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ کو پتہ ہے کہ کچھ جو موومنٹ جو چلتی ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ محرکات ضرور ہوتے ہیں، لیکن اصل جو محرک جو اس کے جو موومنٹ کے ہیں وہ ابھی تک کھل کے سامنے نہیں آ رہے۔ اگر وہ کھل کے سامنے آئیں گے، جس دن وہ کھل کے سامنے آ جائے گی آپ کو دوسرے دن یہاں پہ حکومت کی تبدیلی نظر آئے گی۔ لیکن اب تک جو میں سمجھ رہا ہوں کہ بالکل یہ موومنٹ اسی طرح ہے جس طرح سابقہ موومنٹ چلتی رہی۔ وزیر اعلیٰ کے خلاف بالکل ہوگا، وزیر اعلیٰ کو بھی کان بھرنے والے بہت سے لوگ ہیں، ان کو بھی کہیں گے کہ جی آپ اس طریقے سے سبق سکھائیں اور کریں، اور کچھ لوگ تو بہت خوش ہو رہے ہیں، بغلے بجا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ جی اچھا ہے محکمے فارغ ہو رہے ہیں، محکموں میں بھی کوئی تھوڑی سی ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی، لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے۔ جام صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے لوگوں کو جس طریقے سے ناراض کر رہے ہیں اس سے فائدہ حکومت کو نہیں ہوگا، اپوزیشن کو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اپوزیشن کے پاس بھی اپنے پاس ان کے پنجرے میں بھی کوئی ایسی سوغات نہیں ہے۔ دماغ میں جو بات ہے جی آپ لوگ قدوس بزنجو کی مثال دے رہے ہیں، قدوس بزنجو نے پہلے جو جس طرح فرنٹ پر آ کر انہوں نے بھی اسی طرح کیا،
تو باتیں کرنے لگے جام کمال خان کے حوالے سے عدم اعتماد کی تحریک اسی کا ایک شوشہ چھوڑا. تو شاید آپ کے 2 اہم سینیٹر باپ کے انہوں نے آ کر جواب دینا شروع کیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ تمام معاملات چل رہے ہیں تو اب تک وہ 2 سینیٹرز کی جانب سے اہم سینیٹرز ہیں اور باپ سے تعلق رکھتے سینئر پولیٹیشین ہیں, تو ان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں ہے. عرفان سعید صاحب غالباً سمجھ چکے کہ وہ دونوں کوئٹہ میں موجود ہیں. انہوں نے بھی تو اسلام آباد سے ہی قدس آپ نے ایک سوال کیا, میں نے آپ کو جواب دیا, ہو سکتا ہے وہ دونوں کوئٹہ میں موجود ہیں. دیکھیں ایک چیز خاموشی بھی مطلب بہت سارے سوالات. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں کہ دونوں طرف نے اپنے کارڈز شو کرنے ہیں اور وقتاً فوقتاً کرنے ہیں جب تک کہ کوئی معاملہ کول ڈاؤن نہیں ہوتا. جب آپ کی طرف آ رہے تھے اسے تھوڑی دیر پہلے میں ضیاء لانگو کا بیان پڑھ رہا تھا. ضیاء لانگو کا بیان آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی وہ تصویر آئی تھی جس میں قدوس بزنجو, ظہور بلیدی اور سردار صالح بھوتانی بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ گیم آف نروز ہے, اسی طرح چلے گا فی الحال. لیکن 2 باتیں ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ بھی ہے ابھی تک وہ صورتحال نہیں ہے, ابھی تک جس وقت ہم یہاں بیٹھے یہ گفتگو کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کو یاد دلاؤں گا نواب ثناء اللہ زہری کے خلاف جب موومنٹ ہوئی تھی کوئٹہ ایئرپورٹ پہ, جب میاں نواز شریف اپنا جلسہ کر کے واپس جا رہے تھے تو محمود خان نے ان سے ڈپٹی اسپیکر کی نشست مانگ لی تھی. 5 لوگوں نے بیٹھ کے ایک میٹنگ کی تھی کہیں پر اور کوشش کی تھی کہ محمود خان صاحب کو ڈپٹی اسپیکر لینے سے روکا جائے. تو وہاں پر 5 لوگوں کے درمیان جو میٹنگ ہوئی اس میں معاملہ ڈپٹی اسپیکر سے نواب ثناء اللہ پہ چلا گیا اور ہم نے دیکھا کہ چند دنوں میں پھر آخری جو رکن رہ گئے تھے وہ بھی ایسے ہی گئے تھے جیسے مطلب امید بھی نہیں تھی کہ یہ بھی چلے جائیں گے. سب سے بڑا مذاق اس دن ہوا تھا کہ ان کے وزیر اعلیٰ اس میں ایک نواب ثناء اللہ زہری کے کوئی نون لیگ کے پارٹی کے بندے کو کوئی عہدہ دیا ہوا تھا کوآرڈینیٹر وغیرہ کا, وہ منتخب رکن اسمبلی نہیں تھے, انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا. انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا اس لیے کہ ممکن ہے کہ اگلی حکومت میں انہیں پھر کوئی یہ عہدہ نیا چیف منسٹر دے دے. تو اس وقت جو بھی صورتحال ہے کشیدہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں سردار صالح بھوتانی کے پاس جو سب سے بڑا اس وقت مین کارڈ ہے وہ ان کے پرانے دوستوں کا وہ گروپ ہے جو بی اے پی میں بیٹھا ہے. جان جمالی کی صورت میں, سعید ہاشمی کی صورت میں, مگسی فیملی کی صورت میں. وہ اس گروپ کو کتنا اپنے حق میں لا سکتے ہیں, جام صاحب کو کنونس کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, کچھ بھی کہہ لیں. اس سے پہلے سردار سرفراز ڈومکی کو جب نکالا گیا تو وہ تنہا رہ گئے تھے. اگر یہی کچھ سردار صالح بھوتانی کے ساتھ ہوا تو پھر اگلے 2 سال کی پیس کیا ہوگی اس کا آپ اندازہ لگا لیں. تو سردار صالح بھوتانی اس وقت اپنے پرانے دوستوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. ظہور بلیدی کی بات رہ گئی. میرا خیال ہے, میری ذاتی رائے ہے کہ سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ ان کی اور چیف منسٹر کی شاذ و نادر ہی ملاقات ہوتی ہے کسی اہم معاملے پر. وہ دوستی یا وہ تعلق نہیں ہے جو قدوس بزنجو کی پچھلی 2 موومنٹس میں تھا. چیزیں ہیں, گڑبڑ ہے, لیکن کس حد تک ہے, کون کس حد تک کھڑا رہ سکتا ہے. سینٹ کے الیکشن میں بی اے پی نے جن لوگوں کو ٹکٹ دیے, یہ بات عرفان سعید بھی کنفرم کریں گے کہ ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کا امیدوار لانا چاہتا تھا, بہت کم لوگوں کی سنی گئی. اس وقت تک جام کمال انٹیکٹ تھے, انہیں جو فیصلے کرنے تھے انہوں نے کیے اور ووٹ بھی کروائے. نہیں عرفان صاحب, جام کمال خان صاحب انفرادی حیثیت سے فیصلے کر رہے ہیں جو اتنی ناراضگی سامنے آ رہی ہے, اور جو ایک علمدان واپس لے, ظاہر سی بات ہے پارٹی ہے, بڑی پارٹی, جس طرح میں نے کہا 2 سینئر پولیٹیشین آپ کے قریبی دوست بھی ہیں. تو پہلے تو انہوں نے قدوس بزنجو کے حوالے سے باقاعدہ ان کو خاموش کرایا, حالانکہ گہری دوستی تھی ان کے درمیان بھی, تو اس موومنٹ میں ان کے ساتھ دوستیاں مستقل نہیں ہوتی. تو پھر کہ مطلب انفرادی طور پر وہ فیصلے کر رہے ہیں تو اس کا آگے چل کر پھر نتیجہ ہے تو ظاہر سی بات ہے مزید شدت اختیار کر جائے گا. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نہیں گر, تو خدشہ تو ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومت گر بھی تو سکتی ہے, گرانے کے لیے حوالے سے بھی. شاہنواز, جس طرح آپ نے کہا کہ جام صاحب انفرادی فیصلے جو ہم سنتے ہیں اور جو دیکھتے بھی ہیں کہ واقعی کچھ لوگوں کی شکایات یہ ہیں کہ جام صاحب انفرادی فیصلے کرتے ہیں. میں نے جیسے پہلے بات ایک دہرائی کہ دیکھیں کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے. ٹیم آپ کے پاس جب تک اچھی نہیں ہوگی,
آپ کے پاس ایڈوائزر اچھے نہیں ہوں گے، آپ کے پاس ایک سینئر پولیٹیشنز کی ایک اچھی ٹیم نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ چیزوں کو رن نہیں کر سکتے۔ تو ابھی بھی جو جس طریقے سے جو صورتحال اب پیدا ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹیم کا ایک جو ہمیں جو عنصر نظر آتا ہے، جو فقدان نظر آتا ہے اس گورنمنٹ میں، کہ وہ ٹیم نظر نہیں ہمیں آ رہی۔ وزیر تو آپ کے بہت ہیں، وزیر آپ کے صرف ٹکر دینے کی حد تک ہے کہ جی جام صاحب حکومت بالکل مستحکم ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی نہیں۔ تو بھائی آپ لوگ پریکٹیکلی چند ایک وزیر ہی ہیں نا، ترجمان ہے یا ایک دو ایڈوائزر ہے بس۔ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کے پاس تو اتنے اچھے منجے ہوئے پولیٹیشنز ہیں، آپ کے پاس باپ پارٹی کے اندر آپ کے پاس اتنے اچھے، آپ کے پاس ایک ٹیم ہے، آپ اس کو یوٹیلائز کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان سے مشاورت کیوں نہیں کرتے؟ مشاورت کریں، چیزیں بالکل بہتر طریقے سے ٹیکل ہو سکتی ہیں۔ کون سی مشکل ہے؟ وزارتیں آپ نے دی ہوئی ہیں، تمام لوگوں کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے، اس کو صرف رن کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کے کام میں اگر جو اس وقت آپ کے سینئر پولیٹیشین باپ پارٹی کے اندر موجود ہیں، ان سے مشاورت کریں، ان سے پوچھیں کہ کس طریقے سے چیزوں کو دیکھیں۔ پولیٹیکلی فیصلے اور ایڈمنسٹریٹو فیصلے دو الگ الگ چیزیں۔ آپ کو پولیٹیکل فیصلے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کرنے ہوں گے، ایڈمنسٹریٹو لیول پہ آپ نے ان کو بھی ساتھ آن بورڈ لینا ہوگا، اور ان کی مشاورت سے چیزوں کو بہتر طریقے سے لے کے چلنا ہوگا۔ میں یہاں پہ کسی کی وہ بڑائی یا اچھائی یا برائی نہیں کر رہا۔ نواب اسلم کے دور میں دیکھیں نا، ہر منسٹر بااختیار تھا، ہر منسٹر کو انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا جب یہی ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ایک واقعہ تھا نواب اسلم رسانی کے دور میں، 65 کے ایوان میں 64 ارکان اسمبلی نواب اسلم کی حمایت میں کھڑے تھے، اور جب وہ تحریک عدم اعتماد کی بات ہے تو پوری کابینہ اور پوری اسمبلی ایک طرف ہوگی، تو وہ کھڑی ہوگی تھی نواب اسلم رسانی کی پشت پر کہ ہم اس کو موومنٹ کو کامیاب نہیں۔ تو یہ ہوتی ہے پولیٹیکل آپ کی سوچ، کہ آپ نے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ آج اگر آپ تھوڑی سی موومنٹ نکلے اور کوئی وہاں سے نکل رہا ہے، کوئی وہاں سے نکل رہا ہے، کوئی وہاں سے اپنے جو پرانے تحفظات لے کے نکل رہا ہے، کچھ وہاں سے مطالبات لے کے نکل رہا ہے، تو یہ آپ کی پولیٹیکل، میں اس کو کہتا ہوں ناکامی ہے کہ آپ نے اب تک اپنے لیے پولیٹیکل ٹیم نہیں بنائی۔ اگر پولیٹیکل ٹیم بنائی ہوتی تو آج آپ کے ساتھ پوری، اگر اسی طرح اگر یہی فیصلے اس طرح چلتے رہے تو پھر کیا آپ کے خیال میں آگے میں سمجھتا ہوں بہت نقصان ہوگا۔ یہ تو میں نے شروع میں نقصان دیکھے ہر صورت میں جب آپ لوگوں کو ناراض کریں گے۔ مخلوط حکومت میں نے آپ کو کہا نا، بلوچستان میں آپ نے اتحادیوں کو بھی لے کے چلنا ہے، اور سب سے پہلے پھر اپنی پارٹی کو اپنے ساتھ لے گئے، جس نے آپ پہ اعتماد کیا، جس نے آپ کو پریزیڈنٹ بنایا، جس نے آپ کو اس وقت چیف منسٹر بنایا۔ اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ جام صاحب لوگوں کہتے ہیں کہ میں تو جس طرح بنا ہوں وزیر اعلیٰ، مجھے پتہ ہے، میں کسی کا احسان نہیں لوں گا، تو یہ ایسے نہیں ہوگا۔ آپ کو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، تبھی جا کر آپ اس حکومت کو جس طریقے سے آپ دیکھیں ڈیلیوری کیا ہے حکومت کی۔ لوگ اس وقت آپ سے بہت سی چیزیں توقعات رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت مہنگائی، بے روزگاری، ایجوکیشن، ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ اس وقت جام صاحب کے پاس خود ہے، سول ہاسپٹل کے حالات آپ دیکھیں، اسی طرح ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو بہتر کریں، چیزوں کو لوگوں تک، تاکہ اس کے ثمرات پہنچے، لوگ بھی محسوس کریں کہ واقعی جو تبدیلی آئی ہے، یا بلوچستان کی جو اپنی پارٹی کی جو حکومت ہے، باپ پارٹی، جس کا منشور یہ تھا کہ اپنے فیصلے بلوچستان میں خود بیٹھ کے کریں گے اور ہم اپنی چیزوں کو خود آگے لے کے چلیں گے۔ تو آج لوگ آپ کو 3 سال سے دیکھ رہے ہیں، آپ وہ چیزیں ڈیلیور نہیں کر رہے جس کی لوگ توقع کیے تھے۔ پھر تو لوگ کہتے ہیں کہ جی مرکزی جو بڑی سیاسی جماعتیں، انہی کی حکومت بہتر ہے، کم سے کم ان سے فریاد کرنے کے لیے وہ آتے ہیں، ان سے فریاد تو کی جا سکتی ہے۔ اب آپ خود بھی پریزیڈنٹ ہیں، یہاں پہ چیف منسٹر بھی ہیں، اختیارات آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ایک مضبوط کولیشن گورنمنٹ ہے، پارٹنر آپ کے اچھے ہیں، آپ ان کو لے کے کیوں نہیں چلتے؟ تو بہتر یہ ہے کہ چیزوں کو پولیٹیکلی، میں نے کہا پولیٹیکلی اور ایڈمنسٹریٹو چیزوں کو تھوڑا سا مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، شاید یہی سوال آپ کے سامنے کہ معذرت کے ساتھ میں عرفان سے 2 پوائنٹس پہ، میرے سینئر ہیں، بڑے ہیں، لیکن ڈیفر کروں گا۔ سب سے پہلی بات انہوں نے جو کہی کہ جو صورتحال ہے لے کر ساتھ چلیں اور سب کچھ کریں، اور ٹیم نہیں ہے۔ ٹیم کہاں سے بنتی ہے جناب؟ وزیر اعلیٰ نے ٹیم 65 رکنی ہاؤس سے ہی لینی ہے نا۔ 65 رکنی ہاؤس میں چلیں جی 38 لوگ گورنمنٹ میں، باقی اپوزیشن میں۔ 38 میں سے میرا خیال ہے پارلیمانی سیکرٹریز، منسٹر ملا کے کوئی 25 لوگ تو کابینہ کا حصہ ہیں، پارلیمانی سیکرٹری، وزراء، مشیر ملا کے، باقی 10-12 ہی رہ گئے ہیں۔ دیکھیں کولیشن گورنمنٹ کا ہونا، اور میں نے پھر آپ سے کہا کہ آپ کو 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جو کچھ ملا ہے، اس کے بعد جو قانون سازی ہونی تھی وہ آج تک بلوچستان نہیں کر سکا، اس کے ثمرات آپ کو نہیں ملے۔ 18ویں آئینی ترمیم مانگنے والا بلوچستان تھا،
جس کے مطالبے پر آصف علی زرداری آگے بڑھے تھے. رضا ربانی نے کنونس کیا تھا, مرحوم میر حاصل خان بزنجو کو اللہ جنت نصیب کرے, ان کا ایک انیشیٹو تھا. دیکھیں ٹیم اب یہی ہے, نالائق ہے, لنگڑی ہے, لولی ہے, ٹیم یہی ہے. اسی ٹیم سے انہوں نے چلانا ہے. فی الحال جو کیبنٹ ہے وہ اسی ہاؤس سے لی گئی ہے. وہ باہر سے تو کسی کو ایک آدھی 2-4 ہوں گے جو ہارے ہوئے ان کے کینڈیڈیٹس ہیں یا جنہیں جگہ نہیں ملی, انہوں نے اکاموڈیٹ کیا, چلیں جی ان کو بھی نکال دیتے ہیں. باقی جو گورنمنٹ کولیشن ہے ان کے پاس کیا ویژن ہے, کیا مشن ہے 3 سال میں ہمیں نظر آ رہا ہے. دیکھیں ایک بڑی کولیشن گورنمنٹ کے یہی مسائل ہوتے ہیں. دیکھیں بلوچستان کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹیم, چیف ایگزیکٹو, اس وقت چیف ایگزیکٹو اور ان کی ٹیم ایک پیج پہ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ جو لوگ جام کمال کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جام صاحب آپ ٹھیک کر رہے ہیں, وہ کمرے سے باہر نکل کے دوسرے رکن کو فون کر رہے ہیں کہ یار میرا بتاؤ میرے پاس اگلے گروپ میں جگہ ہے یا نہیں ہے. تو جب تک یہ سچویشن پریویل کرے گی تو چیزیں شاید یہ گروپ تو ہمیشہ سے آپ کو بھی پتہ ہے, آپ بھی کافی عرصے سے یہاں پہ دیکھ رہے ہو حکومتیں کس طرح بنی اور کس طرح یہ جو گروپ جس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا کہ میرے لیے آگے جگہ ہے نہیں ہے, یہ گروپ تو ہمیشہ سے بلوچستان میں رہے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن بات میں جو شاید نے جو بات کی کہ جی سابقہ ادوار میں بات کر رہا ہوں کہ چیف منسٹر کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات, چیف منسٹر کے ساتھ کیوں کھڑے تھے, جو بھی تھا اس کی وجوہات جو بھی تھی. دیکھیں وجوہات آج بلوچستان انہی وجوہات کی وجہ سے دنیا سے پیچھے رہ گیا. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا, بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی کہ یہاں پہ کرپشن کس دور میں نہیں ہوئی. ہر دور میں ہوئی, ہر دور. کیا ابھی نہیں ہو رہی؟ تو نہیں ہونی چاہیے. میں تو ابھی یہی کہہ رہا ہوں. کیا ابھی آپ بلوچستان میں دودھ اور شہد کی ندیاں بہ رہی ہیں؟ نہیں بہ رہی. یا اگر وہ بہ رہی ہوتی تو ہم کہتے چلو یار کرپشن روکی تو اس سے بلوچستان کے لوگوں کو بڑا فائدہ ہو. میں تو یہ بات کر رہا ہوں اس وقت آپ کا ایڈمنسٹریٹو ایک وہ ہے ذمہ داری اور ایک آپ کی اس وقت پولیٹیکل ذمہ داری. بلوچستان میں دیکھیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال, ہم ماضی میں کہتے رہے کہ جی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بڑی خراب رہی, اس کی وجہ سے یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں. اب تو کم سے کم چلو وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہوئی ہے, تو آپ ڈیولپمنٹ پہ کیوں توجہ نہیں دی؟ بات وہی ہے, ابھی بھی آج بھی وہی سلسلے چل رہے ہیں. آج بھی بے روزگاری اسی طرح سر اٹھائے کھڑی ہے. آج بھی یہاں پہ لوگ پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں. آج بھی یہاں پہ لوگ جو خودکشیاں کر رہے ہیں. آج بھی وہ مسنگ پرسن والا معاملہ ہے. آج بھی دوسرے ایشوز نہیں ہیں آپ کے, مجھے بتایا بلوچستان میں. تو میں سمجھ رہا ہوں, میں صرف میرا کہنے کا مقصد یہ کہ آپ جو بات میرا نقطہ یہ تھا کہ اگر نواب اسلم رئیسانی کے خلاف فیڈرل گورنمنٹ کوئی قدم اٹھاتی ہے یا اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے صدر آصف علی زرداری, انہوں نے اگر یہاں پہ ایک موومنٹ گورنر راج لگایا تو آپ دیکھو پوری کیبنٹ کھڑی ہو گئی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ویژن ایسا نہ ہو جائے, آپ کی رویہ, آپ کی اپنے اتحادیوں کے ساتھ, آپ کا اپنے وزراء کے ساتھ آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ سب آپ کے لیے دیوار بن کے. یہ تو ہم نواب اکبر بگٹی ہمیشہ سے یہی کہتے رہے کہ ہمارا کتنا ارب روپیہ, یہ سب سے پہلے تو میر تاج جمالی کے دور میں پیسہ آیا تھا. آپ کو یاد ہے کتنا پیسہ پہلی دفعہ جو رائلٹی کی مد میں پاکستان. میری بات سنیں, دو باتیں. یہ تو پیسہ تو بلوچستان میں لگا نہیں, اس پہ تو یہ حقیقت ہے, لیکن اب اس کا حساب کون کرے گا بھائی؟ اس کا احتساب آپ کے پاس ادارے ہیں, ادارے کریں نا. میں تو کسی کی وہ نہیں کر رہا ہوں. میں جو اس وقت جو بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے, لوگوں کو اعتماد میں لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی بات ہے. میں شاید یہ بات کر رہا ہوں لوگوں کو ساتھ, لیکن آپ ساتھ لے کے جب نہیں چلو گے تو سردار یارمند رند بھی ناراض ہوگا, آپ سے اپنی پارٹی کے سینئر ارکان بھی ناراض ہوں گے, آپ سے آپ کے وزراء بھی ناراض ہوں گے. آپ صرف چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی پوری کیبنٹ کو یا اپنے اتحادیوں کو ناراض نہ کریں. یہ اس وقت کا تقاضا ہے. میں مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو بھی صورتحال بن رہی ہے, یقیناً یہ الارمنگ سچویشن ضرور ہوگی آگے چل کے. اگر چیزوں کو سنبھالا نہ گیا, ٹیکل نہ کیا گیا, پولیٹیکل طریقے سے ان چیزوں کو ٹیکل نہ کیا گیا, تو یہ چیزیں مزید خرابی کی طرف نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ آخری میں آپ سے ویو آپ کا جو ہے نتیجہ وہی. میرا پھر سوال وہی, آپ کا سوال وہی اور میرا جواب وہی ہے کہ اس وقت چیزوں کو بردباری کے ساتھ, تحمل کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں اپنے آپ کو یہ نہ سمجھوں کہ میں جو کر رہا ہوں بہتر کر رہا ہوں, باقی تو آپ شاید جو بات کر رہے ہیں, شاید کوئی اختلاف ہو سکتا ہے میری بات سے, بالکل اس کو رائٹ ہے, وہ کرے. آپ کو میری بات پہ اختلاف ہے, لیکن بات یہ کہ جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو بیٹھ کے سولوشن کی طرف جانا چاہیے, نہ کہ مجھے یہ کرنا چاہیے کہ شاید نے اگر یہ چیز غلط کی تو میں شاید کو
انتقام لوں یا انتقامی سیاست. دیکھیں بلوچستان کا شیوا نہیں ہے اور نہ یہاں پہ انتقامی سیاست کو کوئی قبائلی معاشرہ ہے ہمارا. آج آپ اقتدار میں ہیں کل نہیں ہوں گے. یہ اقتدار آنی جانی شے ہے. ہماری روایات ہیں, ہماری آپس میں ایک دوسرے کے سے رشتہ داریاں ہیں, دوستیاں ہیں, ہم نے اس کو ملوز خاطر رکھنا ہوگا. اسی لیے اسی کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے چلنا. اچھا شاید آپ مسکرا رہے ہیں تو آپ کی مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ مسکرانے پہ میرا خیال ہے کوئی پابندی نہیں. پابندی نہیں ہے. میں آپ کے ویوز آخر میں یہی چاہتا, میرا سوال یہی ہے کہ اگر اسی طرح مطلب وزیر اعلیٰ کا رویہ رہا, مطلب جس طرح ہم بھی دیکھ رہے کہ کون کون سے محکمے کون چلا رہا ہے, کسی کو لا کر کھڑا کر دیا جی اس طرح. ایک بات میں تھوڑی سی اس میں دیکھیں, ایک سب سے بڑی جو یہاں پہ جو اتحادیوں کی سب سے بڑی جو شکایات ہیں, جو اپوزیشن بھی کرتی رہی کہ نان الیکٹڈ لوگوں کو لا کے جس طریقے سے ان کے فنڈ دیے گئے ہیں یا ان کے ذریعے فنڈز تقسیم کیے جاتے ہیں, یہ بھی بہت بڑا ایک غلط طریقہ کار ہے. جو نمائندہ ہے, جو منتخب حلقے سے جو ایم پی اے ہے, چاہے حکومتی ہے چاہے وہ اپوزیشن کا ہے, اس کے ذریعے اگر آپ چیزیں لے کے جائیں گے بہتری کی طرح, کیونکہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے, آپ ان کی جگہ پہ آپ غیر منتخب لوگوں کے ذریعے فنڈ اگر تقسیم کریں گے تو اس سے بھی اختلافات بڑھیں گے. شاید دیکھیں میں بھی یہی کہتا ہوں, پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ کے اندر ان کی حکومت ہے, لیکن ترجمان بھی ان کا اپنا ہی ہے, پارٹی کا ہے, سینئر پولیٹیشین کا بیٹا ہے اور پارٹی کا بالکل کنیکٹ ہے اور مطلب دیائیوں سے اسی پارٹی کے ساتھ ہے. میں مثالیں دے رہا ہوں, ایسے بہت ساری مثالیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب مینج چیزیں نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر سے کسی کو لا کر بٹھا دیا جائے, اطلاعات کا محکمہ دیا جائے, ذمہ داری کے ساتھ دیا جائے اور اسی طرح مینج کیا جائے. اگر یہ اس طرح نہیں ہوگا تو نتائج کیا برآمد ہوگی, مطلب کیا نتیجہ نکلے اگر یہی رویہ رہا وزیر اعلیٰ. دیکھیں ایک تو کمپیریزن ہی غلط ہے. آپ پیپلز پارٹی کا کمپیریزن بی اے پی سے کر رہے ہیں, کمپیریزن غلط ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی 70 میں ایک جماعت بنتی ہے, 50 سال اس کی اسٹرگل ہے, اس کے پاس جو نام ہے سیاست کے یا جو لیگیسی ہے, یہ بھی سیاست کر کے آ رہے ہیں دہائیوں سے سیاست جو لوگ اس وقت بی اے پی میں ہیں, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو انڈیپینڈنٹ میکسیمم میجورٹی جو انڈیپینڈنٹ حیثیت میں اپنی سیٹ جیتتے رہے ہیں اور دیکھتے تھے مرکز میں کس کی حکومت بننی ہے اس کے ساتھ چلے جانا ہے. اس کے علاوہ ان کا پولیٹیکل موٹیو کیا رہا ہے؟ پولیٹیکل موٹیو از نتھنگ. دیکھیں آپ نے چیزوں کو پولیٹیکلی, آپ کہہ رہے ہیں رزلٹ کیا ہوگا, رزلٹ کیا ہوگا, بار بار آپ کا سوال ہے. رزلٹ آنے والا لمحہ جب آئے گا تو نواب ثناء اللہ زہری کی گورنمنٹ کی طرح 3 دن میں سب کچھ ہو جائے گا. فی الحال نہیں ہو رہا. جب وہ لمحہ آئے گا تو 3 دن لگے گا, اس پہ ٹائم نہیں لگے گا. 48 گھنٹے میں اراکین بھی پورے ہو جائیں گے, عدم اعتماد بھی تیار ہو جائے گی, اور اتنی جلدی منظور استعفیٰ ہوگا, اتنی جلدی استعفیٰ منظور ہوگا کہ ایک سرکاری افسر ہینڈ بائی ہینڈ اٹھا کے جائے گا اور گورنر سے سائن کروا کے واپس لے کر آئے گا. فی الحال ابھی تک جب یہاں بیٹھے ہیں وہ صورتحال نہیں ہے. جی بہت شکریہ عرفان سعید صاحب آپ کا وقت دینے کا, شاہد رند صاحب آپ کا. ناظرین جس طرح ہم نے بات کی, تجزیہ کیا, بہرحال ویوز ان کے تجزیے اپنی جگہ پر, کوئی اپنا تجزیہ رکھ سکتا ہے, صافی سوال اٹھا سکتا ہے, تجزیے کر سکتا ہے, اور جس طرح نتیجہ یہ نکلا کہ مینیج کرنا چاہیے. انفرادی طور پر اگر فیصلے اسی طرح کیے جائیں گے تو اس کا نقصان یقیناً وزیر اعلیٰ کو خود ہوگا ذاتی طور پر. اور بلوچستان میں جہاں تک سیاسی تبدیلی کی بات ہے تو جس طرح قدرتی آفت اچانک آ جاتے ہیں نا, تو اسی طرح جس طرح شاید بھی کہہ رہے تھے کہ 5 منٹ 2 منٹ نہیں لگیں گے, تو اس طرح اس بوچال آ جائے گا, پتہ ہی نہیں چلے گا کس طرح وفاداریاں تبدیل ہوئی اور کس طرح یہ تبدیلی آ گئی, اور آفت کی طرح یہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہے بلوچستان کی سیاست میں. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. شاہنواز بلوچ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.